मसीह में सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं कल जब गई मेरी बच्ची को हाई कोर्ट में लेकर आए तो मैंने सबके आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की, सबकी मैंने मिन्नतें की, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मैं रेंजर्स की भी मिन्नतें करती रही कि मेरी बच्ची से मुझे मिला दीजिए, मेरी बच्ची से मुझे मिला दीजिए, मेरी बच्ची से। किसी ने मेरी फरियाद ना सुनी, कोई भी मेरे पीछे ना आया, मेरी किसी ने फरियाद ना सुनी। और वो ऑफिसर ने उनका ही साथ दिया, मुझे सामने रख के मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकती बच्ची से मिलने के लिए, और उल्टा उस बच्ची को टॉर्चर करते रहे कि अगर आप सच्ची बोलेगी तो ये फंस जाएगा। तो मेरी बच्ची को ये बिल्कुल टॉर्चर करते रहे। वो जब मेरे पास आई तो उसे उन्हीं की ज़बान बोली। ये मेरी बच्ची नहीं बोल सकती थी, मेरी बच्ची नहीं बोल सकती थी। नाक छेदने का भी बताओ क्या हुआ? और उन्होंने इसका नाक सिलवा दिया। जो वो कभी डरती थी हर चीज़ से, वो नाक सिलवाने से, वो कान सिलवाने से डरती थी, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या किया मेरी बच्ची को। वो बच्ची इसी तरह उन्हीं की बातों में आती रही। अब वो क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें कुछ मालूम नहीं है। हमारी मदद कीजिए। आप सब अपने बहन भाइयों से मैं अपील करती हूँ कि मेरे साथ दीजिए ताकि मैं अपनी बच्ची के साथ मिल सकूँ और अपनी बच्ची से बात कर सकूँ। इन्होंने मुझे सही तरीके से बात भी नहीं करने दी थी और बाहर निकाल दिया था। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। हम बड़े ही तज़ब्ज़ुब और परेशानी के आलम में हैं। हाँ, हमारी आंखें समझें ऐसा ही है जैसे खून के आंसू बहाती हों। जी हाँ, हम पाकिस्तान में रहने वाले मसीह हैं जिन्हें अमूमन अक़लियत यानी कि माइनॉरिटी कहकर बुलाया जाता है। इससे कबल और पेशतर कि मैं कोई भी बात करूं, अव्वल तरीन तो मैं इस बात को कहना बहुत अहम समझता हूं। बतौर एक मसीही पासबान, क्रिश्चियन पास्टर, एक पादरी होने की हैसियत से मैं आज अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि हम तमाम पाकिस्तान में रहने वाले मसीही उन तमाम तर खाकों की, उन तमाम तर कार्टून्स और टेलीविज़न प्रोग्राम्स की, उन तमाम तर किताबों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जो कि आलमी सतह पर रहने वाले हमारे मुसलमान बहन और भाइयों की दिल आज़ारी का सबब बनी हैं। उन तमाम तर लोगों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जिन्होंने हमारे बहन भाइयों का दिल दुखाया है। वो किसी भी नौयत पर हो, किसी भी वजह से या किसी भी माइंड सेट को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन हम उसको कंडेम करते हैं। हम फ्रांस से शाया किए गए खाकों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आज इस बात को भी कहना बहुत अहम समझता हूँ कि दुनिया भर में रहने वाली ख़वातीन, वो किसी की बेटियां हैं, किसी की माएँ हैं, किसी की बीवियां हैं, किसी की कुछ हैं तो किसी की कुछ हैं। एक औरत के साथ कई सारे रिश्ते मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में रहने वाली हर एक बेटी भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ की तरह है। हर एक औरत, वो चाहे किसी भी मज़हब से, मर्तबा फ़िक्र से है, वो एक औरत है और उसकी इज्जत, उसकी हुर्मत हमारी सर आंखों पर है। आज मैं बात कर रहा हूं मसीही कौम की एक बेटी आरजू की, जिसे गुजरे दिनों में किडनैप किया गया और उसके बाद उसे फोर्सफुली अपना मजहब छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। आज कराची शहर के अंदर और पूरे पाकिस्तान में रहने वाले मसीहों ने सड़कों पर निकलकर इस बात का मुजाहरा और एहतजाज किया कि हम फोर्सफुल कन्वर्जेंस के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम उन बहनों और बेटियों की इज्जतों की खातिर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो कि हमारी हैं। अब मैं इस बात को कहने से गाफिल नहीं रह सकता कि बेटी आपकी हो या मेरी हो, वो हमारी बेटी है। वो बहन आपकी हो या हमारी हो, वो हमारी बहन है। वो उसकी इज्जत, उसकी आबरू हमारी आबरू है।
अक्सर औकात हमारे रीत और रवाज के अंदर कहा जाता है कि बेटियां घर की जीनत होती हैं, और तसव्वुर करें कि किसी के घर की जीनत को, किसी के घर की इज्जत और हुर्मत को पामाल किया जाए, उसे लूटा जाए, उसे उसके ईमान और उसके अकीदे से दूर और गाफिल कर दिया जाए, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए। क्या ये बारबरिज्म नहीं है? क्या ये ऐसा मालूम नहीं होता कि हमें अक़लियत के साथ साथ इस मुल्क के अंदर यतीम भी कर दिया गया है, कि हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए बारहा चीख चीख कर ये बात कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अपना खून और पसीना, अपनी जानें इस सरजमीन के लिए निछावर की हैं। हमारे सर, हमारी जिंदगियां और हमारी जानें भी अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए निछावर हैं। हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, सुबह उठते रात सोते दिन भर इसकी बरकत और इसकी बहाली की दुआएं करते हुए हमारी जुबानें थकती नहीं हैं। इसकी अफवाज के लिए हम दुआ करते हैं, इसके हुक्मरानों के लिए, अदलिया के लिए हम दुआएं मांगते हैं। तो क्या हमारी बेटियां इस मुल्क में महफूज रह नहीं सकती? आज ही जब हम वहां पर थे और मुजाहरा किया जा रहा था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं उस मां की हालत जो आंसू बहा रही है, अश्कबार है, अपना सर, अपना नाक जमीन पर रगड़ रही है कि मेरी बेटी को एक दफा मुझे देखने दो जालिमों, मेरी बेटी को एक दफा मुझे देखने दो। 13 साल की ये बच्ची आरजू, 13 साल की, जिसे साबित किया जा रहा है कि ये 18 साल उम्र की है, उसके जाली दस्तावेज बनाए जा गए हैं, पेश भी किए गए हैं। कितना आसान हो गया है कि यहां पर जाली दस्तावेज बने। अगर जाली डिग्रियां बन सकती हैं तो जाली दस्तावेज भी बन सकते हैं। अगर जाली PIA के डिग्री शुदा पायलट्स हो सकते हैं तो तसव्वुर करें कि इस मुल्क में क्या जाली नहीं बन सकता। पेश किया गया है और उस बच्ची को, 13 साल की बच्ची, अरे वो खुद बच्ची है, और उससे शादी करके उसे किसी बच्चे की मां बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या किया जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी बहन है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी बहन है। और मैं खाली एक मसीही बच्ची की बात नहीं कर रहा, वो बात चाहे आयशा की हो, वो चाहे हुमा की हो, वो चाहे आरजू की हो, वो चाहे किसी भी बच्ची की हो, नाम उसका मुसलमान हो, मसीह हो, हिंदू हो, बुतमत हो या सिख हो, मेरी आवाज उनके लिए बुलंद थी, बुलंद रहेगी। हम तमाम की आवाजें बुलंद रहेंगी। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम मुसलमान, हिंदू और सिख बहन भाइयों का जो कि हमेशा हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और आज के दिन मैं सिर्फ अपने प्यारे मुल्क के हुक्मरानों से, अदलिया से, जजेस से और उन वकला से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और हर एक फोर्स के बड़े रहनुमा से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि आरजू को, उसके माँ बाप को और पाकिस्तान में रहने वाले मसीहों को आप जरूर है कि इंसाफ दें, उस बच्ची को वापस उसके माँ बाप के पास लेकर आएं। मैं एक बात कहकर आज अपनी इन बातों का इख्तिताम करना चाहता हूं। कायदे आज़म ने, हमारे बानिए पाकिस्तान ने, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने जब इस मुल्क की तजवीज़ पेश की, उन्होंने कहा था that everyone will have the right to practice their faith in the nation of Pakistan, कि पाकिस्तान में रहने वाले हर एक मज़ाहिब को, हर एक अकीदे के मानने वाले को यह हक बख्शा जाएगा, हक दिया जाएगा कि वो अपने ईमान को प्रैक्टिस करे।
کیا یہ پریکٹس کروایا جا رہا ہے؟ یہ فورسفل ہے، یہ خود مرضی سے نہیں ہے، یہ کڈنیپنگ تھی، اس کے خلاف یقیناً اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ فورسفل ہے، نہ تو کوئی مذہب نہ ہی کوئی عقیدہ۔ میرے ہزاروں ہزار مسلمان دوست اور بہن بھائی ہیں جن سے میری شخصی طور پر گفتگو شنیز ہوتی ہے، اور اس بات کی تصدیق وہ دیں گے کہ جو اپنی مرضی کے بغیر کیا جائے اسے کبھی بھی آپ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ میں آج ضرور ہاتھ جوڑ کر اس ملک کے حکمرانوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا را آرزو کو اور اس جیسی تمام بچیوں کو جن کے کیسز کبھی درج نہیں ہوتے، جن کی چیخیں کبھی نہیں سنی جاتی، جن کی آوازیں کسی کمرے میں بند سسکتی رہتی ہیں، ان کو انصاف دیں۔ مذہب کے نام پر ہو، ذلت کے نام پر ہو، یا چاہے جنسی بدی کے نام پر ہو، کسی کی ہوس کو بجھانے کے نام پر ہو، یاد رکھیں کہ بیٹیاں ہم سب کی ہیں، یاد رکھیں عزتیں ہم سب کے گھر پر ہیں، یاد رکھیں کہ آپ بھی اسی ملک کے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ میں آئی جی سندھ سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ کی پولیس کو ریفریشن ان کو سینسٹائز نہیں کیا جاتا؟ کیا ان کو ان قوانین کے بارے میں آگاہی نہیں دی جاتی؟ جب پاکستان میں قانون موجود ہے کہ 18 سال سے نیچے جو بچہ ہے اس کا وہی مذہب ہوگا جو باپ کا مذہب ہوگا، اور باپ کا مذہب کرسچینٹی ہے، اس بچی کا مذہب کرسچینٹی ہے۔ اس لیے اسلام کے نام پر ہماری بچیوں کا ریپ بند کیا جائے، ہمارے خاندانوں کو برباد ہونے سے بچایا جائے، اور ہماری نسل کشی نہ کی جائے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آرزو کو فل فور وہاں سے نکال کر والدین کو دیا جائے، اور پھر جو بھی اس کے میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نادرا کا ریکارڈ موجود ہے تو اس کے باوجود آپ کو اوسیفیکیشن ٹیسٹ کیوں کرنا ہے؟ خدا را ہمارے آنسوؤں کو دیکھے۔ پاسٹر غزالہ شفیق، اس وقت ہم نہ صرف آرزو کے لیے جمع بلکہ سب سے پہلے فرانس میں جو توہین آمیز خاکے چھاپے گئے ہیں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ ہمیں ہر ایک مذہب کی اور ہر ایک مذہب کو ماننے والے لوگوں کا احترام کرنا ہے، مذہبی عقائد کا احترام کرنا ہے، اور فرانس میں یہ جو سازش کی جا رہی ہے تاکہ جو چھوٹے ممالک ہیں وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں وہ پرسیکیوشن کا شکار ہو جائے، تو ہم ان خاکوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آج کا یہ جو پروٹیسٹ ہے نہ صرف آرزو کے لیے بلکہ فرانس میں ان مذہبی منافرت پر چھاپے گئے خاکوں کی مذمت کے لیے، اور پشاور میں جو بم دھماکہ دیر میں کیا گیا اور معصوم بچوں کی جان گئی، ہم اس بم دھماکے کی مذمت کرتے ہیں اور مدرسوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے۔ طالب علموں کو جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں آتے ہیں ان کی جان مال عزت کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب میں آؤں گی آرزو بچی کے لیے جو کہ ہماری چھوٹی بچی 13 سال کی 13 اکتوبر کو اغوا ہوئی، اسی دن اس کی شادی کر دی گئی، اسی دن قبول اسلام ہوا، اور اسی دن جو ہے اس کی فری ول بنی۔ میرا تقاضا یہ ہے کہ اس بچی کے تمام کاغذات نادرا کے موجود ہیں کہ وہ 13 سال کی ہے، بے فارم موجود ہے وہ 13 سال کی ہے، بے فارم جو کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے، پاکستان میں اسے بے فارم کہتے ہیں، اور وہاں پر بھی اس کا اسکول کے کارڈز موجود ہے، 6ٹھی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا چرچ ریکارڈ بیپٹزم سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ وہ 13 سال کی ہے، تو اور ملک کا قانون بھی موجود ہے کہ 18 سال سے چھوٹی بچی جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ اور حکومت کے جو ادارے ہیں بالخصوص پولیس مسلسل غلط بیانی کرتی رہی، جھوٹ بولتی رہی، اور اس انڈر میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کی جو دفعات ہیں
اس کو بہت دیر سے شامل کیا گیا اور ان ملزمان کو تحفظ دیا گیا، اور پھر جب کل 27 تاریخ کو کورٹ میں کیس پیش کیا گیا اس بچی کی طرف سے، اس بچی کو پولیس کے جھرمٹ نے گھیرا ہوا تھا، اس کو اس خاندان کے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، وہ پہلے ماں کو دیکھ کر ماں کی طرف بھاگی، 2 دفعہ وہ بچی ماں کی طرف گئی ہے، اور ماں کو پھر وہ کہتی میں نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا کلمہ تو آپ اسکول میں بھی بہت دفعہ پڑھا ہے، اس سے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ میں کہتی ہوں اچھا وہ بچی مسلمان بھی ہو گئی۔ 13 سال کی بچی اگر جا کر کہے گی میرا ڈرائیونگ لائسنس بنا دو یا مجھے جو ہے وہ نادرا کا ID کارڈ بنا دو، وہاں پر تو سارے اس کا تماشا اڑانے لگ جائیں گے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ تو 13 سال کی بچی مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے، جبکہ ملک پاکستان میں یہ قانون بھی موجود ہے کہ 18 سال تک جو باپ کا ریلیجن ہوگا وہی بچے کا ریلیجن ہوگا۔ یہاں باپ کا ریلیجن تو کرسچینٹی ہے، بچی کا ریلیجن کیسے چینج ہو گیا؟ اور پھر ہائی کورٹ میں بائیو میٹرکس کیسے ہو گئے، بغیر اس کے شناختی کارڈ کے، بغیر ولی کے، گارڈین کے، اس کے بائیو میٹرکس کیسے ہو گئے؟ اور پولیس جو ہے مسلسل جھوٹ اور دغا بازی سے کام لے رہی ہے اور والدین کو مس گائیڈ کر رہی ہے، MPA نوید اینتھنی کو مس گائیڈ کر رہی ہے، اداروں کو مس گائیڈ کر رہی ہے۔ وہ بچی کے فری ول پہ اور اس کے جو کاغذات بنائے گئے ہیں اس پر اس کی تصویر بھی غلط تصویر لگائی گئی ہے۔ وہ بچی 18 سال کی نہیں ہے۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اس کو والدین کی کسٹڈی میں دیا جائے، اس کا اوسیفیکیشن ٹیسٹ بھی کروا لیا جائے، جس کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ جب حکومت کے سارے کاغذات اس کے بنے ہوئے ہیں اور ویل بیفور بنے ہوئے ہیں اور وہ ثابت کرتے ہیں آپ اپنے ہی اداروں کے کاغذات کو، اس کا مطلب نادرا کے کاغذات پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، نادرا کے ادارے کو آپ جھوٹا ادارہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو دوغلے قوانین ہیں، دوغلی پالیسیاں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ فی الفور آرزو کو والدین کو دیا جائے، اور اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی اس کا میڈیکل کروایا جائے۔ وہ 13 سال کی ہے اور جو شکیں مناسب اس کو لگتی ہیں وہ لگا کر اس کا انصاف کیا جائے، اس مولوی کو بھی گرفتار کیا جائے جس نے فری ول بنائی، اس کو بھی گرفتار کیا جائے، فیسیلیٹیٹرز کو بھی گرفتار کیا جائے۔ شکریہ۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک سے بے حد پیار کرتے ہیں، ہماری زندگیاں نچھاور ہے اس کے لیے، ہمارے لوگ یہاں کاروبار کرتے ہیں، ہمارے لوگ یہاں رہتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، دن دوگنی رات چوگنی دعا گو ہیں کہ یہ ملک ترقی کرتا جائے، امن کا گہوارہ بن جائے۔ ایسے نہیں بن پائے گا، ایسے نہیں بن پائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اقدامات اٹھائیں، حکومت وقت اقدامات اٹھائے۔ اور آج کے دن میں ضرور اس بات کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں دعا گو ہوں اور میں ان تمام بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ چاہے مسلمان ہیں، وہ چاہے مسیحی ہیں، وہ چاہے ہندو ہیں یا کوئی بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم سیریا اور لبنان کے لیے ہی آواز بلند نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے، وہ چاہے پشاور میں گزرے روز بام بلاسٹ جو ایک مسجد کے اندر ہوا، ہم نے اس کے خلاف بھی آواز بلند کی ہے اور ابھی بھی میں کر رہا ہوں اور ہم تمام کر رہے ہیں۔ اور وہ چاہے عائشہ کا معاملہ ہو، وہ چاہے رخسانہ کا معاملہ ہو، وہ چاہے شمیم کا معاملہ ہو، وہ چاہے ہما کا معاملہ ہو، وہ چاہے پھر سے کہتا ہوں کہ آرزو کا معاملہ ہو، ہماری آوازیں بلند رہیں گی۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، آپ کی ماں میری ماں ہے اور آپ کی بہن میری بہن ہے۔ آئیے اس ملک کو امن اور محبت کا گھر بنائیں، نہ کہ تعصب، نہ کہ ایک دوسرے سے کمتر جاننے کا۔ آئیے ملک پاکستان کے لیے بھلائی، یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ انتشار پھیلانے کے اچھے اقدام ہو، یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ آپس میں جھگڑے اور فسادات کو پیدا کرنے کے منصوبے ہوں، لیکن میں دعا گو ہوں کہ خدائے جلیل اس ملک پر رحم کرے اور ان تمام کو جو جبرن زیادتی
یا ہر طرح کی برائی جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں، خدا انہیں تخت عدالت تک اور انصاف تک لے کر آئے۔ خدائے جلیل آپ تمام بہن بھائیوں کو بڑی برکت دے۔ میں ان تمام تر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ان تمام تر این جی اوز کا، ان تمام تر سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا اور نام لینا چاہتا ہوں۔ اول ترین پاسٹر غزالہ شفیق کمل کا، سینٹ پیٹس کے اندر احتجاج کی اجازت دینے والے تمام تر مذہبی قائدین کا، اور ان تمام تر اداروں کا جو کہ سامنے یا پیچھے ان سارے اقدامات کے لیے فرنٹ لائنز کے اوپر خدمت کر رہے ہیں۔ خداوند آپ تمام کو برکت دے اور آپ کی آوازوں کو سدا زندہ رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کی بڑی مدد کرے اور آپ کو سنبھالے رکھے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اور پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ یقیناً چرچ آف پاکستان یعنی کہ مسیحی چرچ کلیسیا جو پاکستان میں ہے، وہ اس ملک کے لیے نور ہے۔ ان کی دعائیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ بھرپور شامل ہیں، اور ان کی محنتیں آپ کی محنتوں کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمیں احساس نہ کرائیں کہ ہم آپ میں سے نہیں، بلکہ یقین دلائیں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ جس کی عمر ابھی صرف تعلیم حاصل کرنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، اور ایسی بچی کو زبردستی اس کا نکاح کرایا جائے، تبدیلی مذہب کی جائے، تو اس کی اجازت کوئی قانون، کوئی اخلاق، کسی بھی طرح سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ چاہے وہ ظالم فرانس میں لوگ ہوں، مدرسے میں دھماکے کرنے والے لوگ ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو کسی بھی چھوٹی بچی کا بلا وجہ مذہب تبدیل کراتے ہیں، جبری نکاح کراتے ہیں، ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں۔ ہم شیم اور ہم چرچ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ چرچ رہنمائی کر رہا ہے۔ چرچ کی رہنمائی میں ساری پاکستانی قوم، ہمارے مسلم بہن بھائی بھی، ہندو، کرسچن سب شامل ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ دوست سارے شامل ہیں، اور ہم اپنی اس بچی کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ ایک بات میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، ہماری افواج اور ہر طرح سے ہر ادارہ فعال ہے، لیکن اگر ہمارے ملک کو خطرہ ہے تو اندر سے خطرہ ہے، اور ایسے لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے، مذہب کو غلط استعمال کر کے، یا اپنے زور زبردستی طاقت کو استعمال کر کے بچیوں کا مذہب تبدیل کرا رہے ہیں، زبردستی نکاح کرا رہے ہیں۔ ان سے ہمارے ملک کو خطرہ ہے، ہمارے ملک کی بقا کو خطرہ ہے۔ مسیح خداوند کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام منشا نور ہے، اور میرا تعلق کاریتاس پاکستان کراچی سے ہے، جو کہ کیتھولک چرچ کا ادارہ ہے، سماجی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے۔ آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ایک جو مذہبی ہم آہنگی کو ناکام بنانے کے لیے، اس میں خلل ڈالنے کے لیے فرانس میں جو خاکے شائع کیے گئے ہیں، ہم ان کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ وہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ جو دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ پوپ صاحب بھی اور ہمارے فضیلت مآب کارڈنل صاحب بھی اس بات بہت زور دے رہے ہیں کہ ہم سب کو مذہبی ہم آہنگی کے طور پر پیار اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن حالیہ ان واقعات نے ایک بار پھر اس مذہبی ہم آہنگی کو جو ہے منتشر کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کے اس پرام احتجاج کے لیے ہم ان خاکوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان خاکوں کو شائع کرنے سے باز ہیں، جو اس طرح کی عالمی سطح پر جو انسانیت کو فروغ دینے کی بات کی جاتی ہے اس کے خلاف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی بیٹی آرزو کے لیے بھی یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم مل کر اس کے حق کے لیے بھی آواز اٹھا سکیں، اس کے انصاف کے لیے بھی بات کر سکیں، کیونکہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہوئے تمام کہا جاتا ہے ہمیں بار بار کہ ہم برابر کے شہری ہیں، تو جب برابر کے شہری ہیں تو پھر ان تمام قوانین جو ملک پاکستان میں بستے ہوئے ہمیں حاصل ہیں، ان قانون کی رو سے ہم اپنی بیٹی کے لیے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے، انہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کا موقع دیا جائے، اور آزادی کے ساتھ ان کو اس بات کا
इजहार का मौका दिया जाए कि वो अपनी बात जो है वो कर सके। तो सोसाइटी की एफर्ट से जो कानून पास हुआ उसमें सूबा सिंध के अंदर 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती। अब 13 तारीख को जो एफआईआर दर्ज होती है, उस 13 तारीख की एफआईआर के बाद बच्ची के माँ बाप थाने में अपनी रुदात पेश करते हैं, वो सारे एविडेंस पेश करते हैं। मैं एसएचओ के खिलाफ आज आईजी सिंध से बात करके आया हूं। मेरे साथ रेवरेंड फादर साले डैगो मौजूद थे, मेरे साथ परवेज गिल साहब मौजूद थे, मेरे साथ नदीम शेख साहब मौजूद थे। हमने कहा ऐसे एसएचओ को फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए और एसएचओ ने हम पुलिस की इस नालायकी पर, पुलिस की इस तरफदारी पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हमने कहा कि हमें वो ऐसा आईओ भी नहीं चाहिए जो अदालत को चालान ना प्रॉपर पेश कर सके, जो हकीकत ना बता सके। लिहाजा आज की जो हमारी मेहनत थी, आज की जो हमारी कोशिश थी, हमें अपनी प्यारी बहन के आंसू नहीं भूले, मुझे अपनी प्यारी बहन के रोना नहीं भूला, मुझे मेरी प्यारी बहन जो कल वहां पे इल्तिजाएं कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी, ये एक पूरी मसीह कौम के लिए चैलेंज है। ये लॉ एंड जस्टिस के लिए एक चैलेंज है कि हाई कोर्ट से लेके ट्रायल कोर्ट तक जो है ये लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन अगर आपने ये एविडेंस नहीं मानने तो ये नादरा बंद कर दीजिए। अगर आपने ये एविडेंस नहीं मानने तो सिर्फ मिनॉरिटी के नहीं मानने, ये हमारे साथ माजी से लेके अब तक मुसलसल हो रहा है कि जब भी मिनॉरिटी की किसी बेटी का, माइनर बच्ची का इश्यू होता है तो ये एविडेंस नहीं माने जाते। हम अदालत को इस बात पर कायल करेंगे, हम अदालत को ओवरलुक नहीं होने देंगे। हम जिन्होंने अदालत को धोखा दिया है, जिन्होंने धोखे से कागजात बनाए हैं, जिन्होंने उसका फ्री विल बनाया है, जिसने निकाह पढ़ा है, जो उसके गवाह हैं, जब तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले जाएंगे, ये तहरीक बात मर के दम तक जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इत्तेहाद का। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जिद्दोजहद तेज। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी।